حدیث شریف میں آیا ہے کہ نہیں مرتا ہے وہ شخص جو تین چیزیں چھوڑ کر مرے. ایک ولد صالح، اولاد صالح، یا کہ علم، یعنی کتاب علمی مفید کتاب، یا آج کے دور میں مثال کے طور پر کسی طرح سے اس کی کتاب ہو یا کوئی مکالمہ ہو جو محفوظ ہے. تو اور تیسرا کوئی بھی صدقہ جاریہ، جیسے پانی کا کنواں یا کوئی بلڈنگ جب تک ہوئے. اگر کوئی انسان مر جائے ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی انجام نہ دو، یعنی گویا مر گیا. دیکھیں دیکھیں جو بھی انسان جب تک زندہ ہے جو بھی وہ عمل انجام دے گا عمل صالح، آخرت میں اس کے کام آئے گا. لیکن جب انسان مر گیا تو مرنے کے بعد کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا، جو کچھ کیا وہی کام آئے گا. لیکن مرنے کے بعد اسے ایک بھی حسنہ نہیں ملے گا اگر اس نے بعد کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا. لیکن اگر ولد صالح چھوڑا ہے تو جب وہ عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا. کتاب علمی چھوڑے گا دوسروں کو ثواب، اس کو ثواب ملے گا. تو اس کا باقی رہنا، ان چیزوں کا باقی رہنا گویا اس کا زندہ، جیسے حیات میں عمل کرتا اس کو ثواب ملتا، مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں اسے زندہ رکھیں گی. دیکھیے ولد کہا ہے، ولد میں چاہے بنت ہو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ولد عام ہے. دیکھیے پسر دختر فارسی میں بھی، لیکن فرزند دونوں کے لیے آتا ہے. اس کو شبہ غیر محصورہ کہتے ہیں، یعنی جس میں انحصار نہیں ہے کچھ چیزوں پہ، زیادہ ہے. اگر کوئی انسان کسی ایسے سواری پہ بیٹھے، معلوم ہے کہ یہ بھی ختم ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، جائز نہیں اس کا بیٹھنا. لیکن اگر ہزاروں وسیلے ہوں اس کو نہیں بہرحال ایک آدمی ایک نہ ایک سواری کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن ان ہزار میں سے کون سی کا ہوگا نہیں معلوم ہے، تو غیر محصورہ ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے. جہاں بھی انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ نقطہ نجس ہے کافی ہے، لیکن اگر اس کو پورے شک کہ یہاں ہے یا یہاں ہے یا یہاں ہے، وہاں پہ مسئلہ غیر شبہ غیر محصورہ ہے. شبہ جو ہے علم ہے، لیکن علم مفید نہیں ہے، یعنی اس کو حکم مرتب نہیں کرے گا. دیکھیے جس زیارت میں آیت اللہ العظمیٰ امیر المومنین کو لگا اسی میں بحر العلوم ہے. تو اس میں مراتب ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں مرتبے والی ہیں. کچھ امام معصوم کے پاس اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، دوسروں کے پاس کم تر مرتبہ ہے. دیکھیے اللہ اور اس کے ملائک صلوات بھیجتے ہیں نبی پر. اللہ کا صلوات بھیجنا کس طرح کا ہے؟ زیارت حسین کا زیارت اللہ، اللہ کی زیارت کی طرح. کیا مطلب؟ یہ عنایت ہے، خاصیت ہے.
زیارت میں کیا ہے؟ زیارت میں کیا ہے؟ زیارت بھی سلام ہے. دیکھیں خدا ہمیشہ ہر جگہ ہے، لیکن شب جمعہ ایک خاص نوعیت ہے امام حسین کے لیے. احکام کیا صرف قرآن سے حاصل ہوتے ہیں؟ ایک آیت سے اکیلے ہم سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے. نماز صبح کے لیے قرآن نے صرف دو کلمے گئے، وہ قرآن الفجر. کہاں؟ مثلا خواب کے انسان لحاف کے اندر بیٹھے بیٹھے قل ہو اللہ پڑھ لیتا، قرآن ہو جاتا نہیں. کتاب اللہ اکیلے تو نہیں ہے. حضرت نے ایک بار نہیں کہا، مسلسل کہا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. تو جو تہمم کی تفسیر ہے اس پہ یہ ہے کہ پتھر پہ بھی ہو سکتا ہے، صرف وہ معادن میں سے نہ ہو، کانوں میں سے نہ ہو، ہیرے جواہرات میں سے نہ ہو. 14 معصومین کو خدا نے سب کچھ عطا دیا ہے، خود خدا نے ان کو عطا دیا. دیکھیں خدا کے پاس جو کچھ اس کو ذاتی ہے، اپنا ہے. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سب کچھ ہے لیکن خدا کا دیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان تاجر ہے، ملیارڈ کروڑ پتی ہے، اس نے ایک شخص کو اپنا وکیل بنایا ہے کہ تم جو صلاح سمجھو وہ کرو، میرے سارے پیسے تمہارے اختیار میں. یہ شخص جو اس کا وکیل ہے، وکیل مطلق ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اس کا نہیں ہے، بالآخر یہ وکیل ہے. خداوند عالم نے بھی سب کچھ اہل بیت کو عطا کیا ہے. متعدد روایات میں متعدد اس چیز کی طرف اشارہ ہوا، بس یہ کہ ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے، خدا نے عطا کیا ہے. دیکھیں اگر امام رضا سے کہے کوئی انسان کہ مجھے شفا دے دے، کوئی اشکال نہیں ہے اس پہ. ہاں ایک دفعہ کہ انسان حضرت ابوالفضل عباس سے کہے کہ مجھے شفا دے، کوئی حرج نہیں. ایک دفعہ کہ جملہ ایسا کہے جس سے نتیجہ غلط لکھے، وہاں واپس جملہ نہیں کہنا چاہیے. دیکھیے یہ جو کلام آپ کہہ رہے ہیں یہ نہ آیت ہے نہ روایت ہے، فقہا کے قول ہے.
ایک انسان متعارف میں یعنی عام ایک انسان زیادہ ڈرتا ہے، یعنی اس چیز سے اکثریت نہیں ڈرے گی، یہ ڈرتا ہے، تو یہ حجت نہیں ہے، خود اس کے لیے بھی حجت نہیں ہے۔ دیکھیے معیار متعارف ہے، یعنی عرف عام میں جس چیز کو ممکن ہے البتہ ایک بحث علمی کے لحاظ سے ممکن ہے ہم یہ کہہ دیں کہ خوف جو ہے اس کو ہم شخصی مانیں، یعنی چونکہ ممکن ہے شخص کے لیے خوف زیادہ ہو، شاید دوسرے کے لیے نہ ہو۔ کیونکہ خوف غیر متعارف بھی ہے، موجود ہے، بہت موجود ہے۔ دیکھ ظاہر ہے اسی شکل دیکھیے فہم اور علم الگ چیزیں ہیں۔ علم یعنی جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، جو آپ کے ذہن ہے، وہ آپ کا علم ہے، لیکن اب کوئی انسان جب آپ سے کچھ بولتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں، وہ فہم ہے۔ دیکھیے یہ جو کلمات ایک جیسے ہوتے ہیں یا بہت نزدیک ہوتے ہیں، بالآخر ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن بہت دقیق فرق ہوتا ہے جس کو اہل لغت جانتے ہیں یا اس پہ ذکر کرتے ہیں۔ تقریباً تمام لوگ شیخ انصاری کے علاوہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ظہور ہے، روایات میں یہی صرف اشارہ ہوا، جو فہم انسانی ہے وہ معیار ہے ہمارے لیے۔ سائر عربی میں کہتے ہیں سورا، یعنی قیام کرنا۔ زیارت میں ہے سائر، یعنی آپ نے قیام کیا، لیکن وہ انقلاب نہیں جو دنیا میں ہے، وہ قیام نہیں جو دنیا کے لوگ کرتے ہیں، قیام واقعی۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ ارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور سیرت پیغمبر اور جد پر چلنا چاہتا ہوں اور والد کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ حکمت سے اور اچھے الفاظ کے ذریعے سے ہدایت کر۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ بہترین طریقے سے، بہترین روش سے، بہترین اخلاق سے کام کریں۔
پیغمبر جو اشرف اولین والآخرین ہیں، اشرف ہیں سب سے، انہوں نے بھی کوشش کی لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے، لیکن سارے اصحاب کی تو ہدایت نہیں ہو سکی، کچھ ہدایت یافتہ ہوئے، کچھ منافق ہو گئے۔ آپ صحیح کریں۔ دیکھیے الفیہ کے آخر میں ہے یہ، فعال ایک جمع کا صیغہ ہے۔ اب آپ الفیہ میں جا کے پڑھیں تو آپ کو باقاعدہ معلوم ہوگا کیا ہے یہ۔ دیکھیں جس میں نے عرض کیا، جن چیزوں سے غلط معنی جائیں، ہوا یعنی ضمیر غائب، لیکن اگر اس سے کوئی غلط بحث نکل رہی ہو تو پھر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں صنع کا مراد کیا ہے، یعنی خلق کرنا یا بنانا۔ خدا جو بناتا ہے وہ اس کا اپنا ہے۔ خدا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ ایسی ملکیت ہے کہ کسی اور نے اس کو نہیں دی، اس کا اپنا ہے۔ معصومین کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا، بس اس فرق کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ بہت عظیم چیز ہے۔ خدا بند عالم مالک ہے بغیر تملیک کے، یعنی کسی نے اس کو مالک نہیں بنایا ہے، وہ ذاتاً مالک ہے، اور اہل بیت مالک ہے خدا کی نے کے بنانے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر جگہ نہیں استعمال ہو سکتی، جیسے قرآن میں باقاعدہ ہے کہ نحن زارعون، اب نحن زارعون خود کا ہے، لیا کیا خدا کو یا زارع کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے اسامی توقیفی ہیں، لہٰذا جب کیونکہ یا زارع نہیں آیا ہے لہٰذا خود استعمال نہیں کر سکتے ہم۔ تو جوشر کبیر میں 1000 نام ہے اللہ کے، لیکن یا زارع نہیں ہے، جبکہ خود اس نے کہا نحن زارعون، لیکن ہم اس اپنے ناموں میں ذکر نہیں کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا جس طرح ہم نے کیا ویسے کو، ایک دفعہ ایک دعا ہے جو ائمہ سب تک پہنچی ہے۔ حضرت سے نے کسی سے کہا کہو یا مقلب القلوب، اس نے کہا یا مقلب القلوب والابصار۔ حضرت نے کہا کہ خدا یقیناً مقلب القلوب والابصار ہے، لیکن جہاں ہم نے نہیں کہا وہاں تم نہ کہو، اپنی طرف سے کلمہ نہ بڑھاؤ۔
معصورہ دعا میں، یعنی جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے کلمات آئیں اس میں کم اور زیادہ کرنا مکروہ ہے۔ ہاں انسان اپنے دل سے کوئی دعا مانگنا چاہ رہا ہے، اپنے مسائل کے لیے دعا مانگنا چاہ رہا ہے، وہ جو دل چاہے کہہ سکتا ہے، لیکن معصوم کے کلام میں کم اور زیادہ کرنا مکروہ ہے۔ اللہ مجلسی نے یا شیخ شبر نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ چیز کا حمل پر کراہت ہوئی، یعنی کراہت پر حمل کیا علماء نے ان روایات کو، جنہوں نے منع کیا ہے ائمہ کے کلام میں کم اور زیادہ کرنے کو۔ دیکھیے خود اس روایت کی سند نہیں ہے۔ دیکھیے اس مقام بیان پہ اس جہت سے بیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ مقام بیان بہت اہم ہے۔ دیکھیے مقدمات حکمت کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ کہ آپ مقام بیان میں ہو۔ لہذا فقہا کے درمیان ہے مشہور یہ کہ وہاں پر جہاں پر اجلکم اللہ نجس جانور نے دانت لگایا ہے، جہاں پر دانت لگایا ہے یا زبان لگائی وہاں پانی کھینچنا ضروری ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے سیاق جو ہے وہ قرینہ ہے، کہیں کے اوپر قرینہ موجود ہوتا ہے، ہم قرینے کے لحاظ سے جو ہمارے پاس ہے چیز اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں خداوند عالم نے کئی مقام پر ایسا کیا کئی حکم کو ایک ساتھ بھیجا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کی جو آیات ہیں اس کے اندر جمع مؤنث آئی ہے، ہنہ ہنہ کی ضمیر آئی، آیت تطہیر میں جمع مذکر آئی ہے، یہ خود ایک قرینہ ہے۔ سبھی یعنی بچہ، لڑکے کو جب بالغ ہو جائے تو کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے شادی کے لیے، لیکن لڑکی ابھی بالغ اگر نہیں ہے تو اس کے باپ کی اجازت ضروری ہے تمام علماء میں۔ اگر بالغہ ہو گئی ہے اور رشید ہو گئی یعنی رشیدہ ہو گئی ہے، اپنے اچھے برے کو سمجھتی، وہاں اختلاف ہے علماء میں۔
دیکھیں اگر سند ہو تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن یہ مرسلہ روایتیں ہیں، لہٰذا ہم اس سے بہت زیادہ احکام میں استفادہ نہیں کر سکتے واجبات اور محرمات میں۔